تو میرے خیال میں پاکستان کی جو ایک جغرافیائی لحاظ سے ہمیشہ سے ایک تصویراتی اہمیت رہی ہے، دوبارہ وہی وجہ ہے۔ اور پھر جو حالیہ 4-5 مہینوں کے واقعات ہیں، جس طرح مارکہ حق میں پاکستان نے اپنی ایک اہمیت اس خطے میں قیام امن کے حوالے سے ثابت کی ہے، اور پھر جو مشرق وسطیٰ میں کچھ بدلتے ہوئے حالات ہیں، ان کی روشنی میں جو پھر پاکستان ایک اہم ملک کے طور پہ ابھر کے سامنے آیا ہے، تو یہ سارے ہیں اس کے اندر کار فرما ہیں۔ اور یہی امید کی جاتی ہے کہ یہ ایک نئی شروعات ہے، ایک خوشائند امکانات کی ہمارے تعلق میں، پاکستان اور امریکہ کے دو طرفہ تعلقات میں، اور دونوں ملک مل کر اس کو آگے لے کے چلیں گے ایک مضبوط اور مربوط طریقے سے۔ یہ آپ نے جو فرمایا اس میں دو تین اہم زاویے ہیں، میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ ایک تو جو امریکی صدر ہیں ٹرمپ، اور جو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن ہے، ان کے بارے میں دنیا بھر میں یہ مشہور ہے، اور وہ خود بھی اس بات کو مانتے ہیں اور کہتے ہوئے کتراتے نہیں ہیں، بلکہ اتراتے زیادہ ہیں یہ بات کرتے ہوئے کہ ہم ٹرانزیکشنل قسم کے لوگ ہیں، کچھ دو کچھ لو۔ اب پاکستان میں یہ سوال بار بار پوچھا جا رہا ہے کہ امریکی کیوں خوشائند تعلقات پاکستان کے ساتھ بنا رہے ہیں؟ مطلب ہماری مارکیٹ کی بیس اتنی بڑی نہیں ہے، ہماری ٹریڈ ان کے ساتھ اتنی بڑی نہیں ہے، ہم نے بڑھوتی کر بھی لی، ڈبل کر بھی لی، تو کیا 8 بلین پر چلے جائیں گے؟ ہندوستان کے ساتھ جو ہے وہ 120-22 بلین ڈالر کی ان کی ٹریڈ ہے۔ جو مارکیٹ ایکسیس ہے اس کے اندر ٹھیک ہے منرلز وغیرہ ہیں، لیکن کوئی بہت بڑی انویسٹمنٹ نہیں ہے۔ تو سوال یہ اٹھایا جا رہا ہے کہ وہ کیوں کر رہے ہیں؟ اس کا تعلق کیا باگرام ایئر بیس سے ہے، ایران سے ہے؟ وہ ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ میں سادہ الفاظ میں جاننا چاہ رہا ہوں، تو وہ کیا چاہتے ہیں ہم سے؟ دیکھیے، پہلے تو اس کے اندر جیسے میں نے عرض کیا کہ ایک اعتراف ہے پاکستان کی تصویراتی اہمیت کا، ہماری جغرافیائی اہمیت کا، ہماری اس لحاظ سے اہمیت کا کہ ہم ایک اہم مسلمان ملک ہیں، جو ہمارے آبادی کی جو بڑھوتری کی شرح ہے اس کے حساب سے ہم کچھ عرصے میں 5-7 سالوں میں دنیا کا سب سے بڑا اسلامی ملک بن جائیں گے۔ اور اس کے علاوہ بھی ہم نے جس طرح مارکہ حق میں اپنی افادیت خطے میں امن کے حساب سے قائم کی ہے، وہ بھی اس کے اندر کار فرما ہے۔ تو ایک تو سیاسی اس کا پہلو ہے، جس کی نشاندہی میں مختصر الفاظ میں پہلے کر چکا ہوں، اور اگر آپ چاہیں تو اس پہ ہم مزید گفتگو کر سکتے ہیں۔ دوسرا، جس طرح آپ نے کہا کہ معاشی میدان کے اندر بھی امکانات جو ہیں وہ اہم ہیں، کیونکہ پاکستان اس بیلٹ کا حصہ ہے جغرافیائی طور پہ جہاں پہ معدنیات کے ذخائر موجود ہیں۔ ایک تسلسل ہے جغرافیے کا، ایک علاقے کا جس کے اندر پاکستان بھی آتا ہے، جہاں پہ معدنیات کے ذخائر موجود ہیں، ان کی ایک اہمیت ہے، ان کی افادیت ہے۔ اور مختلف ملک دنیا میں مستقبل کے پیش نظر یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے امکانات کو ان معدنیات کے حصول کے لیے بڑھایا جائے۔ اس میں ظاہر ہے کہ پاکستان کی اہمیت امریکہ کے لیے بھی ہے، دیگر ممالک کے لیے بھی ہے، اور پاکستان بھی اس کو ایک اپنی صرف قومی نہیں بلکہ بین الاقوامی ذمہ داری کے طور پہ دیکھتا ہے کہ ہمارے پاس اگر یہ اثاثہ موجود ہے تو اس کو دنیا کے مستقبل کی بہتری کے لیے ہمیں استعمال کرنا ہے، اور اس سے خود بھی فائدہ حاصل کرنا ہے اور دوسروں کو بھی فائدہ پہنچانا ہے۔ تو یہ ایک شاید نسلی ذمہ داری ہے، جنریشنل رسپانسبلٹی ہے، جس سے ہمیں خود بھی ایک مربوط طریقے سے، ذمہ دارانہ طریقے سے نبرد آزما ہونا ہے۔ اور اس سلسلے میں دنیا کے ساتھ ہمارے روابط آپ دیکھیں گے کہ آئندہ آنے والے سالوں میں بڑھیں گے، اور اس میں امریکہ بھی ظاہر ہے کہ شامل ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے دیکھا کہ توانائی کی طرف انہوں نے خود اشارہ کیا تھا، امریکی صدر نے اپنے ایک ٹویٹ میں، کہ یہ ذخائر پاکستان کے پاس ہمیشہ سے یہ نشاندہی ہے کہ موجود ہیں، لیکن کیونکہ یہ ایک سرمایہ کی طلبگار ایک اہمیت ہے، اس کی ایک افادیت ہے کہ سرمایہ کے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا، کیپٹل انٹینسو ہے۔ تو شاید پاکستان اس سلسلے میں اگر کوشش نہیں کر سکا تو ابھی یہ بات کی جا رہی ہے کہ امریکہ بھی اس سلسلے میں وہ سرمایہ، وہ ٹیکنالوجی فراہم کر کے مدد دے سکتا ہے۔ پاکستان میں تیل اور گیس کے جو ذخائر ہیں وہ آ سکتے ہیں اس ایکویشن کے اندر۔
اور تجارت تو آپ خود بھی پہلے کہہ چکے ہیں کہ اس کا ایک حجم موجود ہے، اس میں اضافہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ اور دوسری چیز جس اہمیت کو ہم نظر انداز کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ یہاں پہ تقریباً موجود ہیں 1 ملین پاکستانی ڈائسپورا امریکہ میں، جن کی جو ایک تو شرح نمو ہے وہ خاصی بہتر ہے باقی کمیونٹیز کے مقابلے میں، اور پھر ان کی جو اوسط آمدنی ہے وہ اگر امریکہ کی اوسط آمدنی جو ہے وہ $64,000 ہے تو پاکستانی $76,000 کی بریکٹ میں آتے ہیں، جو مڈل کے قریب ہے یا مڈل سے بھی زیادہ ہے۔ تو یہاں پہ اب جو پاکستانی امریکیوں کی اہمیت ہے وہ بھی ایک ایسی کمیونٹی کے طور پر جو نہ صرف یہ کہ ان کا جو شرح نمو ہے وہ زرخیز ہے بلکہ ان کے ذہن بھی زرخیز ہیں، تو وہ بھی ایک اہمیت ہے مستقبل کے حوالے سے، اور دیگر مختلف عوامل کے ساتھ کار فرما ہے اس نئی خوش آئندگی میں جو تعلقات میں آ رہی۔ اب تجارت، توانائی اور پاکستانی کمیونٹی کی جو پر کیپٹا انکم ہے، آئی ایم شیور یہ بڑے امپورٹنٹ فیکٹرز ہیں، لیکن ان فیکٹرز کی وجہ سے آپ کو بار بار وائٹ ہاؤس کے دروازے کھلتے ہوئے نظر نہیں آتے دوسرے ممالک کے لیے۔ ہندوستان کے ساتھ آپ موازنہ کریں تو وہ بہت سارے ان میٹرکس کے اوپر پاکستان سے آگے ہے، لیکن جس قسم کے تعلقات اس وقت بنے ہوئے وہ بھی آپ کے سامنے، کوئی برے نہیں ہیں لیکن تعلقات ان کے ہیں۔ میں آپ سے جاننا چاہوں گا، آپ نے مڈل ایسٹ کا ذکر کیا اور ہم نے ہمیشہ یہ سمجھا تھا کہ مڈل ایسٹ ہمارے لیے بڑا اہم ہے، لیکن وہ مشرق وسطیٰ کے ممالک کے لیے پہلی ترجیح ہے اور ہم مشرق وسطیٰ کے ممالک کے ساتھ مل کر اپنی پالیسی مرتب کرتے ہیں، لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ ہم مشرق وسطیٰ کے اندر براہ راست جا رہے ہیں۔ اور آج ڈونلڈ ٹرمپ کی میٹنگ بھی متوقع ہے نتن یاہو سے، اس سے پہلے قطر کے جو حکمران ہیں ان کے ساتھ ان کی ٹیلی فون کی بات چیت بھی ہے، اور انہوں نے ٹویٹ بھی کیا کہ بہت جلد کوئی بہت بڑا فیصلہ ہونے والا ہے جس کے اندر ایوری بڈی از ان آن اٹ۔ تو میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ ہمارا رول کیا ہے مشرق وسطیٰ کے اندر، مطلب کس قسم کا رول ہے؟ سفارتکاری میں ہم ہیں یا جو پلان بن رہا ہے اس کے اندر ہم حصہ ڈالیں گے، وہاں پر اگر کوئی فورس جاتی ہے اس کا حصہ بنیں گے؟ تو مشرق وسطیٰ میں ہمارا بذریعہ واشنگٹن کیا کردار ہے؟ دیکھیے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو پچھلے ہفتے ملاقات ہوئی ہے 8 ممالک کی UN جنرل اسمبلی کی سائیڈ لائنز کے اوپر، ایک سمٹ بھی تھی اور اس سے پہلے ایک وزرائے خارجہ کی سطح پہ بھی ایک اجلاس تھا، اس کے بعد بھی 1-2 فالو اپ میٹنگز ہوئی ہیں، تو اس میں پاکستان کو خصوصی شمولیت جو ہے وہ دی گئی ہے۔ تو یقیناً یہ ہماری تصویراتی اہمیت کا اعتراف ہے اس خطے کے اندر، ایک اہم مسلم ملک کے طور پہ اور ایک اہم ملک کے طور پہ جس کی ایک سلامتی، علاقائی سلامتی کے اندر ایک مسلمہ حیثیت ہے۔ تو ابھی تو وہ پلان جو برآمد ہونا ہے ان ملاقاتوں کے نتیجے میں وہ سامنے نہیں آیا ہے، اور اس کے اوپر ایک گفتگو جاری ہے۔ آج بھی جیسے آپ نے ایک اہم ملاقات ہے آپ نے جس کی طرف اشارہ کیا، تو اس میں بھی شاید یہ موضوع زیر بحث آئے گا، لیکن جب حتمی طور پر وہ منصوبہ سامنے آتا ہے مشرق وسطیٰ میں اور خاص کر غزہ میں سیز فائر اور قیام امن کے سلسلے میں، تو اس میں ان 8 ممالک کا جنہوں نے اس میٹنگ میں اس شمولیت اختیار کی تھی، یقیناً کوئی نہ کوئی کردار ہوگا۔ تو پہلے تو ہمیں اس منصوبے کے خد و خال کا انتظار کرنا چاہیے کہ وہ خود کیا کہتا ہے، اور پھر اسی میں سے کس ملک کے حصے میں کیا اہمیت، کیا افادیت یا کیا کردار آتا ہے وہ اسی میں سے نکلے گا۔ لیکن ان میں سے کسی بھی امکان کو ظاہر ہے کہ فی الحال نہ نظر انداز کیا جا سکتا ہے، نہ اس کی افادیت کو اجاگر کیا جا سکتا ہے۔ ہمیں میرا خیال ہے کہ پہلے قدم کے طور پر انتظار کرنا ہوگا کہ وہ حتمی منصوبہ ہے کیا جس کے اندر یہ 8 ممالک یا دنیا کے دیگر ممالک اپنا کوئی کردار ادا کر پائیں گے۔ لیکن پھر بھی یہ امر مسلمہ ہے اور ثابت ہے حالیہ واقعات سے کہ پاکستان اس سلسلے میں ایک اہم کردار ادا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، جس کی بنیاد پر یہ شمولیت دی گئی ہے۔ جی امبیسڈر صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ باتیں کرنے کو ہیں لیکن آپ کا وقت کم ہے، ہم کسی اور وقت کے لیے اٹھا رکھتے ہیں یہ معاملات۔ آپ نے ہمیں جوائن کیا واشنگٹن سے۔ ناظرین، پاکستان امریکہ کے تعلقات کس رخ جا رہے ہیں، بڑے واقعات کے اندر پاکستان کی مرکزیت کیا ہے، اور ٹرمپ ایڈمنسٹریشن ہم سے کیوں انگیجڈ ہے،
رضوان سعید شیخ صاحب اس کے اوپر ریفلیکٹ کر رہے تھے.